الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ، جیسا کہ اس کے فارمیٹ سے آپ آگاہ ہیں کہ اس میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، وہ عقائد کے حوالے سے ہو، اعمال کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی بات پر آپ کو مشورہ درکار ہو شرعی لحاظ سے، تو وہ آپ لائیو کال کے ذریعے، جو کہ نمبر ابھی اسکرین پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے، وہاں پر کال کر کے آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپشن دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹی وی پر لائیو نہیں آنا چاہتے تو آپ جب کنٹرول روم میں فون کریں گے تو ان سے عرض کر دیں، اپنا جو بھی مسئلہ ہے ان کو لکھوا دیں، تو کنٹرول روم پر جو بھائی موجود ہیں وہ آپ کا مسئلہ لکھ کر مجھے بتا دیں گے، تو انشاءاللہ میں آپ کا سوال جو شامل کر لوں گا اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسج کی سہولت بھی موجود ہے۔ ابھی آپ ٹی وی اسکرین پر موبائل کا نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس پہ آپ ٹیکسٹ اگر بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ سوال بھی مجھ تک پہنچ جائے گا اور اس کا جواب بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویک اس بار عرض کیا تھا، سب کو بتایا بھی تھا کہ آج طلاق کے حوالے سے چند جو ضروری باتیں وہ عرض کی جائیں گی، اور اس کے حوالے سے میں نے لاسٹ ویک قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور کچھ احادیث مبارکہ عرض کر دی تھیں۔ آج میں جو مین پوائنٹ میرے ذہن میں ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور 3 طلاق کا ایک الٹرنیٹیو بھی موجود ہے۔ مطلب یہ کہ میاں بیوی اب چاہتے ہیں، جو کہ طلاق دینے کا ایک مقصد بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کا جو بندھن ان کا بندھا ہوا ہے، یہ گھرا جو لگی ہوئی ہے، اس کو وہ کھول دیں، مطلب کہ نکاح سے عورت نکل جائے۔ یہی وجہ ہے، یہی ایک مقصد ہے بنیادی جس کی وجہ سے طلاق دی اور طلاق لی جاتی ہے۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے، جس طرح دیگر عبادات اور دیگر معاملات میں ہم نے چونکہ درست علم حاصل نہیں کیا ہوتا، اس وجہ سے ہم غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور نسلاً بعد نسل وہ ایک غلطی جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے، اور پھر وہ جو غلط انفارمیشن آپ کو ملی ہوتی ہے وہ ایک عقائد، ایک فکر، ایک نظریہ کی صورت میں وہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں اتنی عام ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کے خلاف بات سنتے ہیں تو آپ کو وہ جو درست بات ہے وہ غلط لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر طلاق دینے کا طریقہ، عموماً ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے کہ جو بھی طلاق دیتا ہے یا وہ وکیل کے ذریعے طلاق لکھتا ہے، اور یا کوئی عورت طلاق لیتی ہے، عورت کے رشتہ دار، عورت کا خاندان شوہر کو مجبور کر دیتا ہے طلاق دینے پر، تو عموماً جو آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے اللہ نہ کرے آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہو، وہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں، 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں نہ دیں تو شاید عورت نکاح سے نہیں نکلے گی، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔
3 طلاق کے علاوہ بھی ایسے آپشن موجود ہیں کہ عورت نکاح سے نکل سکتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں نے آج بات کرنی ہے۔ تو دوبارہ میں ناظرین کو عرض کروں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہے۔ اس میں گفتگو جاری رکھی جاتی ہے جب تک آپ کی کال ہمیں ریسیو نہیں ہوتی، بالخصوص طلاق کے حوالے سے، اور بالعموم کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ اس کا جواب عرض کیا جائے گا۔ تو میں جو ابھی آپ کو ایک آپشن بتانے لگا ہوں، یہ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں پتہ چل جائے کہ ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن بنانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ کوئی 3 طلاقیں دے بیٹھے اور پھر مفتی صاحب کے پاس جائیں، پھر علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہیں کہ ہم نے غصے میں دے دی تھی، ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، کوئی ایسی صورت نکالیں کہ ہم دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہنا شروع ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، چاہے وہ ایک مجلس میں یعنی ایک ہی جگہ پر اکٹھی 3 دے دی ہیں، تو وہ 3 ہی کاؤنٹ ہوں گی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تب وہ آزاد ہوتی ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کرے، مگر اب اس شوہر سے وہ نکاح تب تک نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ وہ جو حلالے کے شرائط، جسے حلالہ کہا جاتا ہے، اس کی جو شرائط ہیں وہ پورے ہوں، اور پھر وہ طلاق دے اور دوبارہ عدت پوری کرے، تب یہ پہلے شوہر کے پاس، پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اس چیز کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، بعض بے باک قسم کے لوگ ہیں، وہ اس کو علماء کرام کا ذاتی مسئلہ کہہ کر معاذ اللہ مذاق بھی بناتے ہیں، اور بعض جو ہے اس پہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، چاہے وہ ایک مجلس میں دی ہوں یا وہ علیحدہ علیحدہ دی ہوں، جب 3 طلاقیں دے دی گئیں تو اب یہ عورت کے ساتھ یہ مرد نہ تو رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد یا عدت کے دوران وہ نکاح کر کے اس کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے، جب تک وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے اور پھر وہ طلاق نہ دے دے، دوبارہ عدت نہ گزار لے۔ تو یہ ایک سچویشن ہوتی ہے، اس جو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ پریشانی والی بات ہو جاتی ہے، اور جس پر پھر لوگ طلاق دینے والے بھی طلاق لینے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر میں آیت مبارکہ عرض کر دیتا ہوں، اور پھر جو اس کی الٹرنیٹیو، جو ایک بہتر سلوشن ہے، اس کے فوائد میں عرض کروں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات اگر ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے، ہمارے معاشرے میں لوگ مسلمان جو سیکھ لیں یہ بات، تو یہ کتنا اچھا آپشن ہے ان کے لیے کہ جو طلاق دینا چاہتے ہیں یا طلاق لینا چاہتے ہیں اور طلاق کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ سنیں، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، جو کہ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے اور پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری طلاق دی تو اس کے بعد وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں، اگر یہ گمان ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں
ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو سمجھدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو حلالے کا مسئلہ ہے کہ عورت پہلے شوہر کے لیے تب تک حلال نہیں ہوتی جب تک دوسرے شوہر سے شادی کر لے اور اس کی ہم بستری کر لے اور پھر اس کا طلاق ملے، پھر عدت گزرے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلہ دیکھیں، جو اس کا بیٹر اور بیسٹ سلوشن ہے اور جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو، جس کو حیض آتے ہوں اسے حائضہ کہا جاتا ہے، اس کو پاکی کے دنوں میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ جب عدت پوری ہوگی تب وہ عورت نکاح کی قید سے وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ جہاں چاہے جس سے چاہے، وہ جو شرائط ہیں نکاح کی ان کے مطابق نکاح کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق سے بھی عورت نکاح سے نکلتی ہے، 1 طلاق سے بھی عدت کے بعد نکاح سے نکلتی ہے۔ فرق دیکھیں، اگر کسی نے 3 طلاقیں دیں تو عورت فوراً نکاح سے نکل گئی اور عدت پوری کر کے جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، مگر اس پہلے شوہر سے نکاح ابھی نہیں کر سکتی۔ جبکہ اگر کسی نے 1 طلاق دی ہے، اس کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ ناظرین اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ اگر کسی نے 1 طلاق دی ہے، سب سے پہلا فائدہ بینیفٹ تو یہ ہوگا کہ جب تک عدت جاری ہے، حائضہ عورت کی 3 حیض اس کی عدت ہوتی ہے، اور جس کو حیض نہیں آتے، بڑی عمر کی ہو گئی ہے، اس کی 3 ماہ کم و بیش 90 ڈیز عدت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی نے طلاق رجعی دی ہے، مطلب کہ صرف 1 طلاق دی ہے، 3 نہیں دی، 1 طلاق دی ہے، تو اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ عدت کے دوران کم و بیش کم از کم 3 ماہ کے دوران وہ جب چاہے شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور یہ رجوع جو ہے بغیر نکاح کے کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی خاص اہتمام، کوئی شادی حال بک کرانا، کوئی دوستوں کو انوائٹ کرنا، کوئی بہت بڑی دعوت کرنا اس میں ضروری نہیں ہوتا۔ صرف یہ الفاظ اپنی بیوی کو کہہ دے، اور بیٹر طریقہ اور سنت طریقہ جو اسلامی لحاظ سے ریکمینڈڈ ہے وہ یہی ہے کہ 2 مسلمان مردوں کے سامنے، یعنی کہ 2 گواہوں کے سامنے شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، بس صرف یہ لفظ بولا ہے، اور بغیر نکاح کے عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتی ہیں۔ اگر بالفرض ناراضگی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے اور طلاق اسی لیے دی تھی کہ سیپریٹ ہونا ہے، دوبارہ نہیں ملنا، تو ٹھیک ہے، اب دیکھیں عدت گزار دیں، عدت گزر گئی، اب عورت اگر چاہے تو اس پہلے شوہر سے بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور حق مہر اس کا ہوگا اور گواہوں کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں گی، مگر اس میں حلالہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور پھر ہم بستری ہو، پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے۔ یہ جو حلالے کی شرائط ہیں وہ ہیں طلاق اس کے لیے جو طلاقیں 3 دی ہیں کسی نے۔ اگر کسی نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس میں عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اور جب عدت گزر جائے تو 1 طلاق دینے کا جو آپشن ہے اگر کسی نے یہ استعمال کیا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ رہے گا کہ زندگی میں کبھی بھی اگر عورت چاہے تو اس شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک تعداد ہے جن کو نہیں معلوم۔
مجھے پرسنلی بھی کچھ طلاقوں کے مسائل پہ واسطہ پڑا ہے کہ لوگوں نے آ کر مسئلے پوچھے ہیں، اور چند جو کتابیں پڑھنے کی جو مجھے سعادت ملی ہے اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے، تو ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر ناظرین اس پہ ایگری کریں گے کہ عموماً جو لوگ وہ 3 طلاقیں ہی دیتے ہیں اور 1 طلاق نہیں دیتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ 1 طلاق سے بھی وہی فائدہ، وہی مقصد حاصل ہو سکتا ہے جو 3 طلاقوں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ 3 طلاق کا مقصد تو یہی ہے کہ عورت نکاح سے نکل جائے، تو 1 طلاق سے بھی عورت نکاح سے نکل سکتی ہے۔ ڈیفرنس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ 3 طلاقوں سے عورت فوراً نکل جائے گی، عدت کے بعد حلالے کے بغیر واپسی نہیں ہے، مگر اگر کسی نے صرف 1 طلاق دی ہے، اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ عدت کے دوران وہ جب چاہے شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور جب عدت پوری ہو گئی تو دوبارہ وہ بغیر حلالے کے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ Walaikum assalam, brother. I just want to ask you a question. One of my friends' husband left her just because of not gaining anything out of her. What does that come into our rules and regulation of our Islamic culture? Because he just left her because of not gaining anything like money, and on and on and on. And then he goes and tells people that, oh, I've left her, I'm not coming back. Right. And now what does she do? So are you trying to say that husband has left his wife, and he's saying to people that he's not getting her back and he's not coming back? Coming back, yeah. But he left her because he's not gaining anything out Right. of her. Is he money and things like that. Is he not giving talaq, or what's happening? Can I put the phone down and can you answer, please? Yeah, no worries. Okay. Okay, assalamualaikum. تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ فرسٹلی جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ میں تھوڑا اس کو انگلش میں بھی ایکسپلین کر دوں تاکہ جو بردرز اینڈ سسٹرز وہ دیکھ رہے ہیں انگلش میں اس کو سمجھ لیں اس ٹاپک کو، تاکہ ان کو یہ اویئرنیس ہو جائے کہ واٹ از دا ڈفرینس ان گیونگ 3 طلاق اینڈ 1 طلاق۔ Generally people they are giving 3 talaq at once, and which is against Sharia law, meaning they are sinful by giving 3 talaq at one time. But them 3 talaq will be implemented, and your wife will be out of your nikah, the nikah will break. But if you give just 1 divorce, the advantage of giving 1 divorce is that the within iddat is about 3 months minimum. Within 3 months you can do ruju, meaning you can say to your wife, I take you back in my nikah, or you say in front of 2 Muslim men that I take my wife back into my nikah. Because you only gave 1 divorce, you have the choice. You can come back, you can reunite, you can stay together again without nikah, without doing anything else, just by saying, I do ruju, میں رجوع کرتا ہوں. And once the iddat is complete, which is normally 3 monthly cycles, 3 monthly periods, once the 3rd monthly period is completed, the wife will be out of the nikah, and now she is free. She can do nikah with whomever she wants, with the conditions of nikah was the Islamic law. But she also got the choice that if she wants to do nikah with you again, she can do so without any problem. Whereas if you give 3 divorce at once or at 3 different times, once you given 3 divorce, after completion of the iddat,
she cannot come back to you even with nikah. What she have to do is, she have to get married to someone else, and then the second husband, with conditions, he will give the divorce. Then she have to go through the iddat again, and after completion of the second iddat, now she can come back to you again with nikah, with the haq meher, with witnesses. All the requirements, conditions will be implemented. But what I'm trying to say here today is that never ever use the option of giving 3 divorce at once, or 3 divorce at 3 different times. Use the option of giving just 1 divorce, because the whole purpose, the whole reason of giving talaq is that you don't want your wife to stay in your nikah anymore. You don't want to keep her, or the wife do not like the husband, she does not want to stay with him anymore, and she's demanding the divorce. She has the right to demand the divorce if she is not happy with the husband. There are conditions. If she fulfills them conditions and the husband gives the divorce, then she will be out of the nikah. So the whole purpose of giving and taking the divorce is that you don't want to stay together as husband and wife. In our society, in our culture, the people, they only know the option of giving 3 talaq at once, which is wrong, but the 3 talaq will be implemented, and the wife will be out of the nikah straight away. You cannot do ruju. But if you use the option of giving just 1 divorce, the advantage is within the iddat is approximately 3 monthly periods for the wife who does have monthly periods. But if the wife is aged, like over 50, 60, then it's 3 months, which is 90 days normally. So within them 90 days or within 3 monthly periods, you have the choice every day. You have thinking time. You can come back, you can reunite without nikah within the iddat, because you only use the option of giving 1 divorce. Once the iddat is complete, now again in her life, any time after 1 month, 2 months, 3 years, 4 years, whenever, if you want to come back, if you want to reunite, if you want to come together, you want to stay again as husband and wife because of any reason, because you regret, or because of your children, or because of the family, or any reasons, you want to reunite, you want to do nikah again, yes, there is possibility. She can do nikah with you again, and the haq meher will be paid, dowry will be paid, and the 2 witnesses required, and obviously the alim deen, the imam, will do the nikah. And this is the better option. In fiqh, Islamic law, is called talaq ahsan, the best way of giving divorce. Even though giving divorce is not appreciated, I already told last week that this is not a good option. But what I'm trying to say is, if you do have no choice at all, you've done all your efforts to stay as husband and wife, but now is the time you want to break the relation, why not take such an option that you can come back anytime in your life, which is giving just 1 divorce. طلاق کی جو اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم طلاق احسن کے بارے میں نے کچھ عرض کیا ہے، اور یہ میں نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے کہ 3 طلاق کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور 1 طلاق میں کتنی عافیت ہے، کتنی بچت ہے. اور اس پروگرام کو کرنے کے جو میری نیت ہے، جو میرا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رہنمائی کی جائے جن کے پاس طلاق دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا. اب انہوں نے طلاق ہی دینی ہے، یا کسی بہن نے طلاق لینی ہی ہے،
اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو میں ایک بیسٹ آپشن دے رہا ہوں جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ اور اس پر عموماً ہمارے ہاں بہت کم کلام کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی لوگ بعض تو ہیں وہ طلاق کا نام جو لفظ ہے طلاق کا یہ لینے سے بھی ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، مگر اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں علم ہی نہ حاصل کریں اور جب طلاق دینے کی نوبت آئے تو اکٹھی 1 2 3 کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا، یا ہم نے سیکھا ہی نہیں، یا ہم نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ اگر کسی نے طلاق دینی ہی ہے تو وہ کیا کرے، اس کا کون سا بیسٹ آپشن ہے جو وہ یوز کرے۔ تو میں نے عرض کر دیا ہے the best option you can use is just giving one divorce۔ ایک طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اور جب عدت گزر جائے زندگی میں کبھی بھی دوبارہ خیال آ جائے، دوبارہ سوچ آ جائے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ دارالافتاء میں لوگ 3 طلاق دینے کے دوسرے روز ہی، بلکہ ایک دن بھی گزرنے نہیں دیتے اور حاضر ہو جاتے ہیں اور مسئلہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی آپشن بتائیں، غلطی ہو گئی ہے، یہ غصے میں طلاق دے دی ہے۔ ناظرین اس پہ بھی غور کریں کہ طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ کون ہے جو غصے کے بغیر، بیوی کی غلطی کے بغیر، کوئی پرابلم نہیں ہے گھر میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہر چیز سموتھ ہے، ایوری تھنگ اوکے، تو ایسا بیوقوف تو کوئی نہیں ہے کہ خواہ طلاق دے دے گا کہ آج آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے تو آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ جب بھی طلاق دی جاتی ہے تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ ہاں، علماء کرام نے جو کتابوں میں غصے کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہے، غصہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ عقل کو زائل کر دے کہ بندے کو ہوش ہی نہیں رہا، تو اب اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مگر ایسا ہزاروں کیا لاکھوں میں بھی کسی کو اتنا غصہ نہیں آتا کہ اس لمٹ کا، اس درجے کا غصہ کہ وہ جو ہے عقل کو زائل کر دے۔ تو عموماً جذباتی ہوتے ہیں لوگ، اور ہمارے ہاں تو لوگ بڑے جلد باز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سکھانا، جو سمجھانا، جو بتانا چاہتا ہوں، یہی ہے کہ طلاق دینا ایک اچھا آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ کی نہیں بن رہی تو ایک آپشن یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے لیے ایک دوسرے سے الگ رہیں، پہلے یہ ٹرائی کر لیں۔ آپ تو پکی سیپریشن کرنے کے چکر میں ہیں، تھوڑے دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ ایک دوسرے سے جدا رہ کے دیکھ لیں کیا آپ کا گزارا ہوتا ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان پہ اگر ہم غور کریں تو مردوں اور عورتوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے اس طرح کے ملتے جلتے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہے، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، مگر اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ تو یہ عموماً ہوتا ہے اس پہ کہ بندہ اگر غور کرے کہ جو میری بیوی ہے اس سے مجھے کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، لک آفٹر، اور کتنے جو کام ہیں وہ اکیلی انجام دے رہی ہے، اگر بیوی نہ ہوئی تو سارے کام خود کرنے پڑیں گے، کتنی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی غور کرے کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہوں، ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے، والدین، بہن بھائی بھی رسپیکٹ، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب میں اکیلی سنگل پیرنٹ ہوں گی اور بچوں کے ساتھ اکیلی ہی رہنا پڑے گا تو کس قدر مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کبھی بھی طلاق کا آپشن اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہی ریکمینڈڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو حلال کردہ کام ہیں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی طلاق دینی پڑے تو برائے کرم
3 طلاق تو ہرگز نہ دیں، صرف 1 طلاق رجعی دیں کہ اس کا فائدہ عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ میں نے الحمدللہ کافی ایمفیسائز کیا ہے، آج کافی اس کو میں بار بار رپیٹ دانستہ طور پہ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور اے کاش یہ بات آپ دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں، ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی سکھائیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی نوبت اس طلاق تک آ پہنچے اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچے تو ان کو طلاق احسن کا آپشن اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ لاسٹ ویک ایک بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ انہوں نے حج کیا ہے اور 10ویں جو ذی الحجہ ہے اس میں انہوں نے مزدلفہ سے وہ آئے ہیں مینا میں، وہاں پر کنکریاں ماری ہیں، پھر مکہ شریف حاضر ہو گئے۔ جب ان کو اطلاع ملی ہے قربانی ہو گئی ہے تو انہوں نے سر منڈا دیا، احرام سے باہر نکل آئے، مگر بیماری کی وجہ سے وہ 11ویں اور 12ویں کی رمی خود نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے ذریعے سے رمی کروائی ہے۔ تو کیا یہ کافی ہے یا ان کو دم دینا پڑے گا؟ یہ محمد حسین بھائی تھے برمنگھم سے، تو ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس پہ میں مزید عرض کروں گا۔ تو ان کے لیے یہ میں عرض کروں کہ اگر آپ کی طرف سے رمی ٹائم پر 11ویں اور 12ویں کی ہو گئی ہے تو آپ کی طرف سے رمی ادا ہے، چونکہ بیماری کی وجہ سے آپ رمی نہیں کر سکے اس لیے آپ پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی اتنے مہینوں کے بعد کال بھی کی ہے، تو اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں واقعی بہت زیادہ بیمار تو نہیں تھا، اگر میں تھوڑی ہمت کرتا تو میں رمی پہ قادر بھی تھا، رمی کر بھی سکتا تھا، تو میں نے خواہ رمی نہیں کی، تو اگر ایسی صورت ہے آپ سمجھتے ہیں تو احتیاطی طور پر اگر آپ ایک دم یعنی کہ ایک بکرا وہ حرم میں ذبح کرنا اس کا شرط ہوتی ہے، وہ دم کے طور پر اگر آپ دے دیں جسٹ ٹو بی سیف تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو ایک وہم ہو رہا خیال بار بار آ رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی، مگر اگر آپ واقعی بیمار تھے اور آپ نے رمی کا جو فریضہ ہے جو حالانکہ واجب ہے وہ اپنے بیٹے کے ذریعے یا بیٹی کے ذریعے کروا لیا ہے تو آپ کی رمی ادا ہو گئی ہے۔ ابھی ایک بہن نے طلاق کے حوالے سے پوچھا ہے and she was asking that her friend's husband have left her and he is saying that he is not coming back. So sister, the situation is such that just by saying that I'm not keeping her or I'm leaving her without the intention of divorce, this is not counted as talaq. Yes, they are not happy with each other. So best option is this, that the parents on both sides, they should sit together and talk about it. Relatives and friends, they should try to reunite them. ان کی صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور یہی ایک آپشن ہے ان کے لیے۔ اور میاں بیوی کو husband and wife should always try to compromise with each other and do not make such rules for yourself or for your wife which can be difficult for both of you. So اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دوبارہ صلح کرا دے. And for the sister she can read یا ودودو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا ورد وظیفہ رکھیں گی تو انشاءاللہ دوبارہ میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی. احمد خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور عالم صاحب پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرنا جس رب کعبہ نے ظاہری سانس کی نعمت سے مالا مال فرما کے سب سے بڑا احسان حضور کی امت پہ پیدا فرما کے حضور جیسی
آخری نبی کی امت کا احسان عظیم عطا فرماؤ، سر آپ کا شکر ہے۔ علامہ صاحب دو باتیں پوچھنی ہیں غالباً۔ پہلی بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے طلاق کا مسئلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، قوم میں کمیونٹی میں اس کی سمجھ آنی بڑی ضروری ہے۔ آیا جس کو طلاق کا ماحول پیدا ہو، طلاق خوشی سے کوئی نہیں دیتا، طلاق کی نوبت بھی پیدا کی جاتی ہے تاکہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں جس سے طلاق کہنا ضروری ہو جائے، تاکہ مرد سمجھتا میں کہہ دوں تو مجھے ایک بہت بڑا یعنی کسی میدان میں میں بہت قلعہ فتح کر رہا ہوں، طلاق کے دینے کے اس میں جذبہ اتنا پیدا ہو جاتا ہے جو غیر شعوری ہوتا ہے۔ اس کو ٹالنے کے لیے مرد میں کیا کیا فرائض اللہ کے رسول کی طرف سے اس باؤنڈری کو کراس کرنا اور پھر اس کی پنشمنٹ جو رب کی طرف سے ہوگی اس کو ٹالنا، اور پھر عورت کے لیے کیسا ہے کہ مرد میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو مرد کو عورت کو اللہ کے رسول کی جو باؤنڈری لائن ہے اس پر احتیاطی کلمات کیا کیا کرنے چاہیے عورت کے لیے۔ اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ حضرت امام حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے آتا ہے کہ آپ کو بادشاہ وقت نے چیف جسٹس یا کوئی عہدہ دینے کے لیے مدعو کیا تو آپ اپنا گھر چھوڑ گئے، تو آپ نے گھر چھوڑنے کے بعد بادشاہ نے ان کا گھر مبارک بھی یعنی تباہ برباد کر دیا، لیکن آپ نے پبلک میں اس کا اظہار نہ کیا، یعنی انشار نہ بنایا کہ میرا گھر میری مالیت یا اتنا نقصان ہوا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان میں اللہ کریم نے کون سی اعلی عظیم نعمتوں سے اس عظیم بزرگ کو نوازا۔ میں امید کرتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں کہ تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے لوگ جو ان کا کتنا احسان ہے سبق دینے میں ہمیں۔ شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لائیو کال کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ابھی لائیو کال کریں اور آپ کے ذہن میں بالخصوص طلاق کے حوالے سے یا کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ ابھی اپنا سوال پیش کریں، تو انشاءاللہ آپ کے سوال پر غور کیا جائے گا۔ اگر جواب آتا ہوا تو فوراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر نہ معلوم ہوا تو انشاءاللہ علماء کرام سے مشورہ کر کے پوچھ کے آپ تک یہ معلومات پہنچانے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہسبینڈ اور وائف میں جو ناراضگی ہو گئی ہے تو ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ احادیث مبارکہ میں میاں بیوی کے بڑے حقوق بیان ہوئے ہیں، اور یہ سوال بھی ہے ایم خان صاحب کا کہ اگر طلاق کا ماحول پیدا ہو جائے تو اس وقت شوہر کو کیا سوچنا چاہیے، کیا الفاظ کہنے چاہیے، اور بیوی کو کیا سوچنا چاہیے تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے۔ تو آئیے میں آپ کو میاں بیوی کے جو حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، تاکہ شوہر بھی سوچے کہ مجھ پر بیوی کے کتنے حقوق ہیں اور بیوی سوچے مجھ پر شوہر کے کتنے حقوق ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے جب حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپس کا جو رشتہ ہے یہ بڑا مضبوط ہوگا، بڑا اچھا ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اپنی مستدرک میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ ایک اور بہن ہے کال پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ہیلو، میں بات کروں؟ جی آپ بات کریں۔ جی، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں
جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کافی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں بچپن سے بچوں کو بتانی چاہیے. یہاں میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں، کہیں مدرسوں میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، بچوں سے لے کر بزرگ عورتوں تک اور مردوں تک صرف اور صرف قرآن پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ حدیث کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ دین حدیث سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. جی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زندگی کیا ہے جو کہ حدیث سے پتہ لگتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہوں، اور جی مجھے الحمدللہ اللہ نے ایسے وسیلے بنائے کہ ہمارے اسکول میں ہماری ٹیچر چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتاتی تھی جی کہ جی کلاس میں آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. استاد کا ادب کیا ہے، جی جی پھر اس کے بعد مسجد کا ادب کیا ہے، کچھ ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، میں نے بہت کوشش کی ہے میں پروگرامز میں یہ بات برنگ اپ کروں. آپ کے پروگرام کو کئی لوگ سن رہے ہوں گے، بہت لوگ سن رہے ہوں گے، تو مجھے ایک خاص بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جو خطبے کے درمیان میں لوگ باتیں کرتے ہیں، جی جی خطبے کے درمیان میں عورتوں کی طرف تو یہ ہے کہ ادھر خطبہ شروع ہوتا ہے، ادھر وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، باتیں کرنے لگ جاتی ہے. جی جی اور حدیث کے مطابق میں نے پڑھا ہے کہ حضور نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا کہ خطبے کے درمیان آپ کسی سے یہ بھی کہیں کہ اتنا بھی کہنے کی بالکل جی اجازت آپ کی نہیں. درست بات اور ہے. یہ جی جو جی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں نے ٹیچرز کو دیکھا ہے، مسجد کی ٹیچرز کو، وہ خود کھڑی باتیں کر رہی ہیں پیچھے، اور یہاں پہ حدیث ہو رہی ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے، تو وہ بچوں کے لیے کیا اگزامپل سیٹ کر رہی ہے. جی جی میں آپ آپ سے نے یہ صحیح بات فرمایا. کہنا چاہتی ہوں، آپ بہت اچھے پروگرام دیتے ہیں، میں شوق سے سنتی ہوں، جزاک اللہ. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بیس ہے اسلام کی. جی جی انشاءاللہ جہاں اس پہ تک بھی میرا گفتگو کرتا تعلق ہوں. ہے، میں سمجھتی ہوں یہ اسلام کی بیس ہے. جی جی پہلے بچوں کو بیٹھنا سکھانا چاہیے، اس کے بعد ان کے کانوں میں ڈالیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. جی جی اگر وہ کمفرٹیبلی بیٹھے ہی نہیں ہیں تو وہ کیا سنیں گے، کیا ٹینشن دیں گے. صحیح. ایک دم سے انہیں قرآن پر مت ڈالیے، جی انہیں جزاک اللہ. آپ پہلے نے کال زندگی کیا کے انشاءاللہ. آداب تو سکھا لیجئے. میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، جی کیونکہ جی آپ تو ہیں ہی اس لائن میں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ سسٹر، آپ نے کال کیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تجاویز بھی پیش کی ہیں. آئندہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا. تو ناظرین، اور بھی اگر کسی ناظر بھائی یا بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا میسیج دوستوں تک بھی جاتا ہے. اور سوال کی صورت میں اگر کریں گے تو انشاءاللہ میں اس پہ کلام، اس پہ گفتگو کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شوہر کے اور بیوی کے کیا حقوق ہیں. ایک حدیث پاک میں نے عرض کی تھی کہ عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر اس کی ماں کا ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بعض نادان ایسے بھی ہیں جو بیوی کی وجہ سے ماں کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ماں سے جھگڑا کرتے ہیں اور ماں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ماں کی بات ہی نہیں سنتے. تو ان کے لیے بڑا اس میں عبرت ہے کہ ان پر بیوی سے بھی زیادہ حق ان کی ماں کا ہے. تو اس پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے، اور اپنے ماں بالخصوص اور باپ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس کے بارے میں مزید یہ حدیث پاک ایک اور کے الفاظ ہیں کہ اس میں سجدہ کی وجہ بھی بیان فرمائی. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمہ کر دیا ہے. تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے. اور شوہر کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، جسے طبرانی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ تو یہ بھی جو ہے وہ شوہر کے حقوق میں سے آتا ہے کہ اگر آپ کا شوہر کسی شخص کا آپ کے گھر میں داخلہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو چاہے وہ آپ کے شوہر کا ہی کزن ہے، تو وہ پسند نہیں کرتا، تو عورت کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ جو شرعی پردہ ہے، شرعی پردہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو نقاب پہن لیں، صرف یہ پردہ نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، مگر گھر میں بھی پردے کا اہتمام ہو کہ اپنے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی جو یہ نامحرم ہیں، جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، ایک اور پھر سوال ہے انشاءاللہ اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرعی پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ جب گھر سے نکلے تو نقاب پہن لیں، بلکہ شرعی پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں بھی عورت نامحرم مرد، چاہے وہ آپ کے فرسٹ کزنز ہیں، نامحرم مردوں سے پردہ رکھے، یعنی کہ ایک کمرے میں مرد اور غیر مرد اور اجنبی عورت کا جو اکٹھا ہونا، اس پہ علماء کرام نے منع کی، حدیث پاک میں منع ہے، اور اس کے بارے میں کئی وعیدات آئی ہیں کہ مرد و عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے، اس پہ بہت زیادہ اس پہ سختی ہے اسلام میں۔ یہی اصل پردہ ہے کہ عورت غیر مردوں سے الگ رہے، چہرہ بھی چھپانا چاہیے اور گھر میں بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا یہ ہے کہ بھائی جو بھائیوں سے ملاقات کریں، کزن آپس میں ملتے ہیں، تو عورتیں عورتوں سے ملاقات کریں۔ بعض بڑے نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جو کام ہوتے ہیں بڑے وہ قابل تقلید ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی سالی کے ہاں جو کہ شادی شدہ ہیں، جب بھی جاتے ہیں تو وہ فرنٹ روم میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے شوہر کے ساتھ، آگے گھر میں نہیں جاتے، صرف ان کی جو بیوی ہے وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے اندر جاتی ہے، تو وہ اپنی سالی سے بھی پردہ کرتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے اسی طرح کا معاشرہ، اسی طرح کا گھر اگر ہوگا تو اس میں پھر مسائل بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عموماً جو طلاق کی نوبت آتی ہے وہ اس طرح کی بے احتیاطیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر بدگمانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر طلاق جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شوہر کے بڑے حقوق ہیں، اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی بڑے حقوق دیے ہیں اور شوہر کو بھی بڑی تاکید ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورت کو غلام کی طرح مارنے کا قصد کرتا ہے کہ شاید دوسرے وقت اسے اپنا ہمخواب کرے۔ یعنی زوجیت کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت اور باہم ایسے مراسم کہ ان کو چھوڑنا دشوار، لہٰذا جو ان باتوں کا خیال کرے گا مارنے کا ہرگز قصد نہ کرے گا۔ اور شوہروں کے لیے ایک اور حدیث پاک ہے کہ مسلمان مرد عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے، مسلمان مرد عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے، یعنی اس کے ساتھ بغض نہ کرے۔ اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری پسند ہوگی، یعنی تمام عادتیں خراب نہ ہوں گی، جبکہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔ کہ جو طلاق کی جو قسمیں ہیں، طلاق احسن، اس کے بارے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اور یہ بات بھی جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین۔
اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے. جی آمین. علامہ صاحب جو طلاق کے حوالے سے آپ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں, تو آپ کی اجازت سے میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنا چاہوں گی. جی جی جیسے بریک سے پہلے بھی جو ایک بہن آئی تھی تو وہ علم کی کمی کا رونا رو رہی تھی, تو وہ تو ہمارے ہاں یہ تو جتنا رونا رویا جائے کم ہے کہ لوگوں کو علم کی معرفت نہیں ہے اور نہ ان کا دل چاہتا ہے کہ علم سیکھیں. جی جی جبکہ ہمیں مطلب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جس علم جو جیسے ابھی اگر ایک بچہ شادی کے قابل ہو گیا تو اب اس کو طلاق کے اور سارے مسائل میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے. تو یہ جی مطلب والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچوں کے لیے کس ہال میں شادی ہوگی, کس سیلون میں بیٹی بیک اپ کرے گی اور کہاں سے ویڈنگ ڈریس لے گی, تو ان کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ کیسے طلاق ہوتی ہے یا کیسے طلاق مطلب دی جاتی ہے بیٹے کو. مطلب یہ بتائیں, جیسے آپ نے کتنی پیاری بات بتائی کہ سنت طلاق کا طریقہ اگر اور کچھ بھی نہ سکھائیں تو سنت طلاق کا طریقہ ہی سکھا دیں, تو اس سے بھی کتنے مطلب گھروں کی یہ مطلب ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. جی جی. اور جو علامہ صاحب اسی کے حوالے سے میرا ایک سوال بھی ہے کہ جیسے آپ بریک سے پہلے حدیث مبارکہ خامن کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہے تھے, تو یہ تو 90% مردوں کو یہ والی حدیثیں تو یاد ہی یاد ہیں اور کوئی یاد نہ ہو. وہ ہمیشہ بیویوں کو کوئی بات ہوتی ہے تو یہ حدیث مبارکہ سناتے ہیں. اب جیسے کہ میرا اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیوی ہے تو گھر کے اگر وہ کام کاج نہیں کرتی بالفرض, ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو لیزی ہوتی ہیں, کوئی اور کام بھی نہیں کرتی تو گھر کے کام بھی نہیں کرتی, اور پھر مرد چاہتا ہے کہ وہ گھر کے کام بھی کرے, میری خدمت بھی کرے, میرے ماں باپ کی خدمت بھی کرے. اور اگر وہ عورت چاہے پاکستان میں کہ چاہے ادھر ہے, اور اگر وہ کام نہیں کرتی تو کیا یہ بیس بن سکتی ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے؟ جیسے آپ ابھی خود بھی فرما رہے ہیں کہ کن وجوہات پہ, یہ بھی فرمائیے گا کہ مرد طلاق دے سکتا ہے اپنی بیوی کو, اور کن وجوہات پہ عورت اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ جی دونوں پہ بھی آپ جی وضاحت سے آپ بیان فرمائیے گا. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں, آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں, اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. حسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. بالخصوص یہ بہن ہر ویک الحمدللہ ان کی عادت ہے جب بھی سوال کرتی ہیں تو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی درخواست ضرور کرتی ہیں. تو دعا کہ اللہ تعالیٰ تمامی ناظرین جن کے والد یا والدہ یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. انہوں نے جو سوال کیا انشاءاللہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا. تو ایم خان صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ امام محمد حسن شیبانی, یہ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں جو امام محمد کے نام سے مشہور ہیں. واقعی جب ان کو قاضی القضاء چیف جسٹس آف مسلم ورلڈ اتنا بڑا عہدہ دیا گیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور آپ نے عاجزی فرمائی, اور جیسا کہ ایم خان صاحب نے بتایا پھر ان پر ظلم و ستم بھی ہوا, مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف علم حاصل کرتے بلکہ اس علم پر عمل بھی کرتے تھے. اور والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پینے والے, جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں. تو اس طرح کے قرآنی فرمودات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے احادیث مبارکہ ہیں جس میں نرمی کا درس دیا گیا ہے, عفو درگزر کا درس دیا گیا ہے, اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا بلکہ آپ معاف فرما دیا کرتے تھے, درگزر فرمایا کرتے تھے. تو اسی سنت مبارکہ پر ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے. اللہ کرے یہ سنت ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی معاف کر دینے کی جو اچھی عادت ہے, اچھی خصلت ہے, اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بہن نے یہ انہوں نے بلکہ مشورہ ہی دیا تھا تمامی ناظرین کو, تمام مسلمانوں کے لیے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی کہ بچوں کو نہ صرف قرآن پاک بلکہ احادیث مبارکہ بھی سکھانی چاہیے. تو واقعی آپ کی بات درست ہے, اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ اکثر و بیشتر مساجد میں ابھی یہ سسٹم, ابھی یہ ترکیبیں شروع ہو گئی ہیں, ہو رہی ہیں
کہ وہ قرآن پاک قاعدہ ناظرہ حفظ کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز، اسلامیات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور سبق آموز جو کہانیاں سٹوریز ہیں، اور پلس جو احادیث مبارکہ ہیں جس میں والدین کے حقوق ہیں، جس میں اٹھنے بیٹھنے کے اسلامی آداب کا ذکر ہے، کھانے پینے کے اسلامی طریقے کا ذکر ہے، اور یہ جو اچھائیاں ہیں ہمارے عام ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، ضروری جو فرض علوم ہیں، اس پہ الحمدللہ کئی مساجد میں جو میری معلومات بھی ہے اس میں یہ چیزیں سکھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو نہیں کرتے ان کو بھی اس کو کرنا چاہیے، اور بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دینی اسلامی معلومات بھی دینی چاہیے تاکہ ان کو فرض علوم کا بھی پتہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خطبے کے دوران بعض لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا سختی سے منع ہے۔ خطبہ جب ہو رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا یہ فرض ہوتا ہے، اور اس کے دوران جو بات کرنا وہ حرام ہے۔ بلکہ جیسا کہ آپ نے حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو جو باتیں کر رہا ہے خطبے کے دوران کہا چپ ہو جا، تو اس چپ ہو جا کہنے کو بھی حدیث پاک میں منع کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہ نکالے۔ اور ایک بہن نے یہ آفیئر سوال کیا تھا کہ ان کے جسم میں درد ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو بہن آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو کہیں کہ وہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ کو دم کر دیں، یعنی کوئی بھی آپ کا بیٹا بیٹی یا آپ کا شوہر ہی وہ ایک بار درود پاک پڑھے، پھر یا سلامو 111 بار پڑھے، پھر آخر میں درود پاک پڑھ کے آپ کے اوپر پھونک مار دے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، اس میں آپ کو راحت نصیب ہوگی۔ تو ایک اور بہن نے برمنگم سے یہ سوال کیا ہے کہ جو بیوی ہے اس پر بعض اوقات بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ گھر کے کام بھی خود ہی کرتی ہے، باہر کی شاپنگ وغیرہ بھی اس کو کرنی پڑتی ہے، پلس اس پہ شوہر کی طرف سے یہ بھی پابندی ہوتی ہے کہ اس نے شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ تو اگر بیوی انکار کر دے تو کیا اس کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سسر اور ساس کی خدمت کرنے سے انکار کر دے؟ کیا اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تو اس پہ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تمام ہی ناظرین اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ کل حال۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جس ایریے میں ہم لوگ رہتے ہیں تو ادھر زیادہ تر ہم فرینڈ یا رشتہ دار ایک دوسرے کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین کا ختم مانا ہوا ہے یا سپارے ہیں، تو آپ اتنی تعداد میں بتا دیتے ہیں 10 دفعہ 15 دفعہ آپ سورہ یاسین پڑھ دیں۔ جی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سورہ یاسین وہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم ان کو فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ختم مانا ہوا تھا اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے، تو میں نے وہ پڑھ دی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ سورہ یاسین میں پڑھتی ہوں تو دعا کرتی ہوں، تو کیا وہ اس سورہ یاسین کا بھی ثواب ہم فوت شدگان کو پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب نماز ختم کر کے تو ہم دعا کرتے ہیں، تو میں بعض اوقات مطلب کوئی بھی دعا کرتی ہوں تو یوں کہتی ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ بات قبول فرمائیں۔ یہ تو وہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جب آپ نماز کے اوپر دعا کرتے ہیں تو وہ اس وقت بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، اس وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں وسیلہ نہیں بنا سکتی۔ تو مجھے یہ بھی ذرا بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس پہ، بڑی ٹھیک ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ٹھیک ہے، جی میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایک اور آخر سوال ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہن نے سے سوال کیا تھا کہ کیا بیوی پر یہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے سسر و ساس کی بھی خدمت کرے اور نندوں وغیرہ کی بھی خدمت کرے؟ تو دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ تمام ہی لوگوں کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہی ہے کہ بیوی پر صرف اپنے شوہر کی خدمت ہے، وہ ضروری ہے، اس پر یہ واجب یا فرض ضروری نہیں ہے شریعت نے کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے، اس کی بہن بھائیوں کی بھی خدمت کرے اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کرے، سب کے کپڑے دھوئے، یہ اس پر شریعت نے ضروری نہیں کیا ہے۔ مگر ہاں ہمارے ہاں عموماً جو ہے کسٹم یا رواج کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی بڑا گھر ہے، اس میں ماں باپ بھی رہتے ہیں اور شوہر کے بہن بھائی بھی رہ رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر یہ ایک عام طور پر بات سمجھی جاتی ہے اور اس کو اچھا بھی گمان کیا جاتا ہے، اور بہنیں عمومی طور پر اس پر اعتراض بھی نہیں کرتی کہ جو کھانا وہ اجتماعی طور پر پکایا جاتا ہے وہ اس کھانے میں سے شوہر کے ماں باپ بھی کھاتے ہیں، بہن بھائی بھی کھاتے ہیں، شوہر بھی کھاتا ہے، بیوی بچے بھی کھاتے ہیں۔ تو ایسا جو طریقہ کار ہے ہمارے گھروں میں جو رائج ہے یہ غیر اسلامی بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ پر ضروری تو نہیں تھا، مگر اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ ہاں جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ شوہر کو کیا ناراض ہونا چاہیے کہ نہیں، تو واقعی شوہر کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھانے پینے کے انتظامات کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی جیسے ماشاءاللہ بڑے گھر ہوتے ہیں تو اکیلی عورت کے لیے مشکل بھی ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خادمہ، کوئی نوکرانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور جو کچن وغیرہ میں صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں، گھر کی صفائی کے معاملات ہیں، اس میں وہ ہیلپر کے طور پر کام کر دے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور جو نندیں ہوتی ہیں، شوہر کی بہنیں ہوتی ہیں، غیر شادی شدہ اسی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنی بھابھی کو، اپنے بھائی کی بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو اپنی بہن ہی سمجھنا چاہیے، بہن کی طرح سلوک کرنا چاہیے، اس کی بھی رسپیکٹ عزت ہونی چاہیے گھر میں، اور اس کی بھی بات سننی چاہیے، اور گھر کے کام کاج میں، گھر کے معاملات میں اس کے ساتھ فل سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ اس کو نوکرانی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اگر ساس صاحبہ صحت مند ہیں تو ان سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنی بہو کی گھر میں ہیلپ کیا کریں، تو یہ بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اگر آپ اس کو عزت دیں گی تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گی۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایسی باتوں کی وجہ سے گھر میں ناراضگی وغیرہ پیدا نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز، صلح و صفائی کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جو گھریلو جھگڑے ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک اور بہن نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی نے یاسین شریف کا ختم کروانا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اتنی تعداد میں یاسین شریف پڑھ کر ہمیں دو، تو کیا اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل، مثال آپ نے نماز ادا کی ہے، فرض نماز پڑھی ہے، یا آپ نے روزہ رکھا ہے، یا آپ نے مسجد کی خدمت کی ہے، یا کسی غریب مسکین کی مدد کی ہے، آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا ہے تو اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام آپ نے کرنا ہے، کرنے سے پہلے یا کرنے کے دوران یا وہ نیک کام کرنے کے بعد، آپ یہ دعا کر دیں یا دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ عز و جل اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچے، تو یہ بہت اچھی عادت ہے کہ تمام ہی مرحومین مسلمین اور جو زندہ مسلمان ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرنی چاہیے کہ تمام مسلمان مرد و عورت کو اس کا ثواب پہنچے، اس میں زندہ اور مردہ سب شامل ہیں۔ تو یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اگر بالخصوص آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، جیسے کسی کی والدہ یا والد فوت ہو گئے ہیں، بہن یا بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کا نام لے کر بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ میرے
والد کو یا میرے بھائی کو اس کا ثواب پہنچے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مردے کو زیادہ فرحت ہوتی ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ بزرگان دین کے نام پر جو 11ویں شریف کی جاتی ہے، چھٹی شریف منائی جاتی ہے، اور بھی جو بزرگوں کے ایام عرس آتے ہیں، ان ایام میں جو ان کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس سے اس صاحب اس بزرگ، اس ولی اللہ کی خصوصی توجہ، خصوصی فیض حاصل ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے پھر ایک یہ سوال کیا کہ کسی نے آپ کو منع کیا ہے اور یہ مشورہ دیا کہ جب جائے نماز پر آپ دعا کریں تو کسی کا وسیلہ بنانے کی، بلکہ اس نے کہا کہ معاذ اللہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ پیش کریں، تو یہ اس نے آپ کو بہت غلط مشورہ دیا ہے اور بہت ہی اس نے آپ کو جو ہے وہ غلط بات کہی ہے۔ اس کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو وسیلہ ہے، جو آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، وہ دعا تو زیادہ قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کا، صالحین کا وسیلہ پیش کرنا، اس پر بکثرت دلائل الحمدللہ موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں نیک لوگوں کا، صالحین کا جو وسیلہ ہے وہ پیش کیا جاتا تھا۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بارش کے لیے دعا کرنی تھی، تو آپ نے اپنی دعا میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول فرما لیا تھا، آپ نے ان کا وسیلہ پیش کیا، ان کا جو ہے وہ وسیلہ پیش کیا، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کی تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح ایک نابینا شخص تھا، وہ صحابی رسول تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس کو ایک دعا سکھائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری وہ دعا قبول فرمائے گا۔ وہ صحابی جو تھے انہوں نے وہ دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول تھے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک کام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے ایک اور صحابی سے عرض کیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وہی دعا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ریکمنڈ کی تھی، ان کو بتائی تھی، جس میں آپ کے وسیلے کا بھی ذکر ہے، تو اس صحابی کو جب تعلیم کیا تو انہوں نے وہ دعا مانگی تو فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حاجت بھی پوری فرما دی اور مزید اس پر انعامات فرمائے۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح آپ کی ظاہری حاجات مبارکہ میں وسیلہ پیش کرنا جائز تھا، اسی طرح آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، نہ صرف آپ کا بلکہ نیک صالحین صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اولیاء اللہ کا، نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، اور اس پہ کوئی منع نہیں ہے، چاہے آپ جائے نماز پر ہیں یا نہیں ہیں، جب بھی دعا کریں وسیلے سے دعا کرنا جائز ہوتی ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ٹی وی کی اسکرین پر آپ کو نمبر ابھی انشاءاللہ ڈسپلے کیا جائے گا، اس نمبر پر آپ لائیو کوئی بھی کویسچن اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں وضاحت بھی کی، عرض بھی کیا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ طلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور طلاق کی جو قسمیں ہیں، طلاق کی احسن، اس کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی تھیں۔
تو ابھی کچھ اور ٹاپکس پر ہمیں کالز بھی ریسیو ہو رہی ہیں، ان کے بھی جواب دیے جا رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں وسیلے کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ ایک اور بہن ہے لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال چھوٹا سا ہی ہے مگر جواب ضروری چاہیے کہ یہ خطبے کے بارے میں ابھی ادھر سوچ رہے تھے کہ خطبے کے وقت جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، وہ تو پتہ ہے ماشاءاللہ، مگر یہ جو ریکارڈنگ ہو رہا ہے یا ریڈیو کے اوپر مسجد میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا ٹی وی کے اوپر خطبہ ہوتا ہے، تو کیا وہ تو ٹی وی کے اوپر تو لائیو ہو رہا ہے، مگر ادھر میں تو ٹی وی کا ریکارڈنگ یا لائیو تو نہیں ہوتا، تو کیا اس کے سننے کے درمیان بھی بات کرنا منع ہے؟ پلیز اس کے اوپر توجہ دیجیے۔ خدا حافظ۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وسیلہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اور صالحین کا بنانا ان کی حیات میں بھی جائز ہے اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جائز ہے، اور وسیلے کا جو ثبوت ہے یہ قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک کی جو پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں بھی وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے بتایا کہ ایک نبینہ شخص آیا تھا اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی، تو کیا اس کی برکت ملی کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ پہلے نابینا تھا، جب پیارے آقا کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کو آنکھ کی نعمت عطا فرما دی۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں اور ہم حنفی ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا جو قصیدہ نعمانیہ ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یوں عرض کرتے ہیں، انت الذی لما توسل بک آدم من ذلت فاز وہو اباکا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ کے والد تھے۔ اب دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی بنایا تھا، تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہم گناہگار امتی، ہم تو زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی دعا کریں، جو بھی عرض کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کریں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو عمل مبارک ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش فرماتے تھے اور اس کے قائل تھے۔ چنانچہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کرتے اور ان کی قبر پر حاضر ہو کر زیارت کرتے، پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو وسیلہ بناتے۔ ناظرین، توسل کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ ہے کیا؟ اس کو اگر تھوڑا سا کلیئر کر دوں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل میں وسیلہ کسے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اعتراضات بھی کم ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے بر آنے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے ان محبوب ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا پوری فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے وسیلہ پیش کرنے میں، کہ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام، چونکہ اولیاء اعظام اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہیں، اس لیے ان نیک ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ان کے وسیلے سے
دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس پر امت مسلمہ کا عمل بھی ہے اور اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک اور بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو کیا عورت کو اپنا پاؤں جو ہے وہ بھی کور کرنا ضروری ہے، یعنی کہ پاؤں کو بھی جرابوں ساکس وغیرہ کے ذریعے ڈھانپنا یا موزے وغیرہ کے ذریعے اس کو کور کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں کہ نماز میں عورت کے لیے 5 اعضاء، چہرے کی ٹکلی یعنی کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، یہ عورت کھلے رکھے گی۔ اگر سردی وغیرہ کی وجہ سے کوئی گلوز وغیرہ پہننے کی ضرورت ہے ہاتھوں پر تو وہ پہن سکتی ہے، اور سردی کی وجہ سے اگر جرابیں پہن لیتی ہے، ساکس وغیرہ پہن لیتی ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر پاؤں کو ڈھانپنا جو وہ ضروری نہیں ہے عورت کے لیے، وہ پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ابھی آخر میں ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ جو ریڈیو کے ذریعے ہمیں خطبہ سنائی دیتا ہے تو کیا اس کو بھی سننا چاہیے، یا کسی ٹی وی چینل پر براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ خطبہ ہو رہا ہو جمعہ وغیرہ کا تو کیا اس کو بھی سننا ضروری ہوتا ہے؟ کہ دیکھیں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، خطبے میں بھی عموماً قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں اور واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو اگر آپ نے گھر میں ریڈیو آن کیا ہی ہوا ہے، ٹی وی آن کیا ہی ہوا ہے اور اس پر قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے تو آپ سب کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اگر آپ کی مسجد کے ریڈیو سے خطبے کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ حکم تو یہاں تک ہے کہ اگر مجمع کثیر ہو، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اور پہلے چونکہ سپیکر سسٹم نہیں تھا تو یہ تھا کہ اگر امام کے جو قریب لوگ بیٹھے تھے صرف ان تک امام کی آواز جاتی تھی، جو دور دور لوگ بیٹھے ہوتے تھے جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، تو ان پر بھی فرض تھا کہ وہ بھی خاموشی سے بیٹھیں، حالانکہ ان تک آواز بھی نہیں جا رہی ہوتی تھی۔ تو جن گھروں میں ریڈیو کی آواز آ رہی ہے ان کو تو زیادہ قرآن پاک کا احترام کرنا چاہیے، احادیث مبارکہ کا احترام کرنا چاہیے، جو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ ہاں اگر آپ گھر میں سننا نہیں چاہتے، بیزی ہیں، بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی اور کام میں مشغول ہیں، تو آواز آپ بند کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے جو آپ نے سوال کیا آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب انشاءاللہ فیو ویکس کے لیے میں طلاق کے حوالے سے مختلف جو اس کی قسمیں ہیں اور اس کے بارے میں جو اسلامی معلومات ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو میں نے آج طلاق احسن کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ طلاق احسن کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں ایک جگہ پر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو وہ تینوں نافذ ہوں گی، اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف نہیں ہے۔ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے بہت عظیم بہت بڑے امام ہیں، اور آج جو روئے زمین پر اہل سنت ہیں وہ ان چاروں گروہوں میں ہیں کہ ان 4 کے علاوہ اگر کوئی اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو آج کل جتنے بھی غیر مجتہد ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان 4 میں سے کسی نہ کسی امام کی پیروی کرے۔ تو اگر وہ مقلد ہوگا، اور مقلد ہونا چاہیے، اور اس کی بڑی ضرورت اہمیت ہے، تقلید کے موضوع پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ المختصر یہی ہے کہ تمام جو ہے وہ ائمہ فقہ ہیں، جتنے بھی 4 امام ہیں، چاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ پر ایک وقت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو وہ تینوں کاؤنٹ ہوں گی،
3 طلاقوں کو ایک طلاق نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ ائمہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ ایک حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو اس کی شرح بھی بیان کروں گا، تاکہ جو بعض لوگ ہمارے بولے بالے سنی حنفی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلم شریف کی جو روایت جب ان کو سناتے ہیں کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے، حدیث میں اس طرح آیا ہے، تو جب حدیث پاک کا لفظ، حدیث پاک کا نام سنتا ہے مسلمان تو ویسے ہی الحمدللہ سنی ہوتا ہی باادب ہے، رسپیکٹ ہونی بھی چاہیے۔ تو ان کو یہ وسوسے پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں تو اس طرح ہے، ہمارے امام صاحب جو مسجد کے انہوں نے ایسے کیوں بتایا ہے۔ تو جب میں آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث پاک خود ہی سنا دوں، جو اعتراض کرنے والے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی جب کر دوں گا تو آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے۔ وہ حدیث پاک جو ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ اِنَّا أَبَا الصَّحْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى أَحَدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ أَمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ۔ یہ حدیث پاک ہے جو عموماً بیان کی جاتی ہے، اور اس پر پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے جو پہلے 2 سال تھے، اس میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو اس کی شرح ہے، جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اس کی اصل جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، جو اس میں اہل علم حضرات ہیں ان تمام کو جمع کیا، اور یہ آپ نے اس پہ گفتگو فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جی 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 خود بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جی ناظرین، دوبارہ ایک کال آئی، یا پھر تو میں عرض کر رہا تھا کہ یا سلاموں کا جو میں نے پہلے وظیفہ عرض کیا ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کو کہیں وہ پڑھ کے دم کر دیں، تو اگر آپ خود پڑھ سکتی ہیں، خود پڑھنا چاہتی ہیں تو خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حدیث پاک ہے، اس کا جو شرح میں ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے علاوہ اور بھی کتابوں میں درج ہے، اور ان کتابوں میں یہ حدیث پاک زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ابو داؤد شریف کی جو کتاب ہے حدیث پاک کی صحیح 6 میں سے ہے، اس میں بھی یہ حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے، اور اس کی کتاب الطلاق ہے، اور اس میں بھی اسی راوی سے ابو صحبہ سے، اس میں بھی ابو صحبہ سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ کو خبر نہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی اور شروع خلافت فاروقی میں جو کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تو ایک ہی مانی جاتی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، جو غیر مدخول بیہا بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا اس کی طلاق ایک پڑتی تھی۔ اب ناظرین اس کی عبارت دوبارہ سن لیں۔ قال ابن عباس بلا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں،
कान अर्रजुलु इज़ा तल्लका इमरातहु सलासन क़ब्ल अन यदखुल बिहा जअलूहा वाहिदा। अब देखें कि फरमाते हैं कि जो मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक में इख्तिसार है, जो अबू दाऊद शरीफ की यही हदीस है, यही रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जो 3 तलाक़ों को 1 तलाक़ बनाया जाता था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, तो ये उस तलाक़ को बनाया जाता था कि जिसको अगर किसी शोहर ने रुखसती से पहले ही अपनी बीवी से, जब उसकी शादी निकाह हो गया मगर रुखसती नहीं हुई, तो रुखसती से पहले ही अगर उसको तलाक़ दे दी, मिसाल के तौर पर उसने कहा तलाक़ तलाक़ तलाक़, तो अब 3 बार कहा है, मगर चूँकि उसके साथ उसने पहले हम बिस्तरी नहीं की है, अभी तक रुखसती नहीं हुई है, तो गैर मदखुल बिहा औरत है, इसलिए उस 3 तलाक़ को एक ही काउंट किया जाता था। तो असल मसला जो मैंने आपको अर्ज़ की दिया ये था, जिसकी फिर शरह में बाज़ लोग गलत बयानी कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे लोगों को वो परेशान करने की भी कोशिश करते हैं। और इसी हदीस पाक की शरह में इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं, वो तर्जमा में आपको सुना देता हूँ। वो फरमाते हैं कि चूँकि ज़माना नबवी में आम तौर पर लोग 3 तलाक़ों में अव्वल तलाक़ से तलाक़ की नियत करते और पिछली 2 से ताकीद करते थे, इसलिए जो कोई बग़ैर नियत के भी एकदम 3 तलाक़ें देता तो एक ही मानी जाती थी कि उस वक़्त गालिब हाल यही था। मगर ज़माना फ़ारूकी में लोग आम तौर पर 3 तलाक़ों से 3 ही की नियत करने लगे, इसलिए 3 जारी कर दी गईं। तो देखें कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि इस हदीस पाक की एक मज़ीद शरह ये भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई 3 तलाक़ें देता था तो वो 3 की नीयत से नहीं देता था, बल्कि वो 1 की नीयत से देता था, और पिछली 2 जो तलाक़ें होती थी उसको सिर्फ़ ताकीद के लिए वो ऐसा करता था, उस पर ज़ोर देने के लिए वो ऐसा करता था। तो इस वजह से अब चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर मुबारक में लोग 3 तलाक़ को 3 तलाक़ों की नीयत से देने लग गए थे, इसलिए हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा किराम को जमा किया और इस पे फ़ैसला फ़रमाया कि आइंदा अगर कोई 3 तलाक़ें देगा तो वो 3 ही काउंट होंगी। तो इस पे देखिए तमाम सहाबा किराम का इज्मा है इस बात पर कि अगर एक मजलिस में अगर कोई शख्स 3 तलाक़ें इकट्ठी अपनी बीवी को दे देता है तो वो 3 ही काउंट होंगी। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा किराम ने मिलकर एक इस्लामिक लॉ बनाया है। और मैं दोबारा ये बात तमाम नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें जो सहाबा किराम का अमल है वो कभी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि वो कुरान और हदीस की तफसीर हुआ करता है। जी हाँ, वो हमसे मुराद रसूल को ज़्यादा समझने वाले हैं, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। तो उन्होंने जो फ़ैसला फरमा दिया, जो उन्होंने फतवा जारी कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मज़बूत दलील है, वो हमसे ज़्यादा हदीस पाक को समझते थे। तो जो लोग खामखा इस बात पे एतराज़ करते रहते हैं और किसी ने अगर 3 तलाक़ें दे दी तो उसको ये मशवरा देते हैं कि 3 काउंट नहीं होंगी, 1 ही काउंट होगी, तो वो बहुत गलती पर हैं। इसी तरह एक और रिवायत भी है जिसमें भी इस बात का बयान है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अगर कोई 3 तलाक़ें देता था तो वो 3 ही काउंट होती थी। और इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कई दलाइल मौजूद हैं और ये हदीस पाक में आपको इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। वो हदीस पाक ये है कि फ़ातिमा बिनते कैस फरमाती हैं, इसे इब्ने माजा शरीफ में, ये भी साहिह सित्ता की किताब है इब्ने माजा शरीफ, अबवाबुत तलाक़ में जो बाब है उसमें उन्होंने फरमाया है, फ़ातिमा बिनते कैस इनकी हदीस है
کہ مجھے میرے شوہر نے یمن جاتے وقت 3 طلاقیں ایک دم دے دیں، ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز رکھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں قالت طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى یمنی فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک آپ سنیں گے تو کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہوگا۔ اس کو حاکم نے، ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے دادا رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی، پھر وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک کی نیت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم تم نے ایک ہی کی نیت کی تھی؟ عرض کیا قسم ہے رب کی میں نے نہ نیت کی مگر ایک کی، یعنی کہ میں نے صرف ایک طلاق دینے کی نیت کی ہے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے پیارے آقا مدینہ والمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان پر واپس فرما دیا۔ یہ ابن ماجہ باب طلاق البتہ اور ابو داؤد باب البتہ میں یہ حدیث پاک بھی درج ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قسم دلوائی، اس کو قسم کھانے کو کہا، اور جب اس نے قسم کھا کر یہ بیان دے دیا کہ میں نے جو 3 طلاقیں دی ہیں اس میں ایک ہی کی نیت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ واپس دے دیا، اس نے رجوع کر لیا۔ تو یہ چند حدیثیں میں نے عرض اس لیے کی ہیں تاکہ جو طلاق احسن کا جو ٹاپک آج ہمارا تھا اس سے یہ بھی چونکہ ریلیٹڈ تھا کہ بعض اوقات غلطی میں لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تو ان کو فتویٰ یہی ہے کہ 3 طلاقیں اگر کسی نے دی ہیں تو 3 ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ اب فوراً نکاح ٹوٹ گیا اور بیوی نکاح سے نکل گئی، اب عدت کے بعد جب تک وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے عدت نہیں گزارے گی پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ جبکہ اگر کوئی سنت کے مطابق اسلامی طریقہ جو ہے صرف ایک طلاق اور وہ بھی حائضہ عورت کو طہر پاکی کے دنوں میں دے گا تو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور جب عدت پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، عورت نکاح سے نکل گئی ہے، آزاد ہو گئی ہے، تو جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اس پہلے شوہر کے ساتھ بھی وہ نکاح نئے سرے سے کر سکتی ہے۔ چونکہ شوہر نے ایک طلاق دی تھی اس لیے حلالے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھا سکھایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو، اس کنسیپٹ کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ طلاق کی جو مزید قسمیں ہیں، طلاق حسن، طلاق بدعی، اس پہ بھی گفتگو ہوگی، اور طلاق کے جو الفاظ ہیں اس پر بھی انشاءاللہ، جو طلاق صریح اور طلاق کنایہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اور نیکسٹ ویک کے لیے انشاءاللہ مجھے آپ اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور امہ چینل کے مالکان، اس کی انتظامیہ اور اس میں جتنے بھی کام کرنے والے بھائی ہیں، جتنے بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو قبول فرمائے، تمام ناظرین کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔